ایک ساتھی نے آواز دی، اے میرے بھائی میں پیاسا آدمی ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے۔ دوسرے والے بھائی نے صدا سنی ہے، میرا بھائی زمین پر چیخ رہا ہے، پانی طلب کر رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے۔ فوراً پانی کا پیالہ لیتے ہیں اور اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے بھائی کو جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں، پانی کا پیالہ جب انہوں نے دیا، ابھی زمین پر پڑے ہوئے زخمی بھائی نے پانی کا پیالہ اپنے ہونٹ سے لگایا تھا کہ بغل میں پڑے ہوئے دوسرے بھائی نے صدا دے دی، اے میرے بھائی میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پانی دے دیجئے۔ تو میرا پہلا پیغام آپ کے نام میں، ہمیں کرنا کیا ہے ان حالات میں میرے بھائی؟ پہلا کام، مسلمانوں کے صفوں میں ملی اتحاد۔ ایسے وقت میں جبکہ دنیا تمہیں پریشان کرنا چاہتی ہے، ایسے وقت میں جبکہ جس سمت آپ نظر اٹھاؤ، ہم یو پی سے آتے ہیں، یو پی کے حالت زار میں اگر بیان کروں تو کلیجہ منہ کو آنے لگے گا میرے بھائی، لیکن نہیں، ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ کہنا ہے تو اپنے رب سے کہنا ہے، رونا ہے تو اپنے رب کے دربار میں رونا ہے، شکایت کرنی ہے تو اپنے اللہ سے کرنی ہے، کسی اور سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، مسلمانوں کی صفوں میں ملی اتحاد کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ پہلی چیز جو ہمیں ان حالات میں کرنا ہے، ہمارے صفوں میں ملی اتحاد۔ میرے بھائی آج آپ دیکھیں گے یہ مسلمان ہم اور آپ ہیں، 20 گھر مسلمان ہیں اور 20 گھر میں 40 لوگ رہتے ہیں، 40 لوگوں میں 25 لوگ کچھ کہتے ہیں، 25 کچھ کہتے ہیں۔ 25 کہہ رہا ہے نہیں ہمیں آج یہ کام نہیں کرنا، اور 20 کہہ رہا نہیں میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ اختلاف، انتشار، آپسی بھائی چارگی کا خاتمہ ہمارے اور آپ کے اندر سے ہو گیا ہے میرے بھائی۔ اے اللہ کے بندو، رب قدیر نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ مگر افسوس میرے بھائی، آج ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں اسی گاؤں میں رہتے ہوئے اختلاف، فساد عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ہمارے صفوں میں جس دن ملی اتحاد ہو گیا نا، یہ دنیا کے لوگ تمہیں آنکھیں نہیں دکھا پائیں گے۔ یہ ظالم اور جابر لوگ جو آج تمہیں جس طرح چاہتے، جیسے چاہتے ویسے گھماتے اور نچاتے ہیں، ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے۔ اللہ کی قسم، جس دن ہمارے صفوں میں ملی اتحاد پیدا ہو گیا نا، ترقی ہم ہی کریں گے، اس لیے کریں گے کہ میرے بھائی یہ اسی ملک میں 850 اور 900 برس تک ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد نے حکومت کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ذرا بتاؤ آپ، کیوں نہیں؟ ذرا بتاؤ آپ، حکومت کی ہے مسلمانوں نے کی نہیں کی ہے؟ 5 دن کی حکومت پہ ایسے ترتراتے پھر رہے ہیں، 5 روزہ حکومت پر ایسا نشہ چور ہو گئے، نشے میں ایسا نشہ سوار ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں انہیں ہی رہنا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس دنیا میں انہی کی حکمرانی ہوگی۔ اللہ کی قسم میرے بھائی، یہ دنیا ہے، شرافت سے یہاں حق بھی نہیں ملتا، یہ دنیا ہے، شرافت سے یہاں حق بھی نہیں ملتا، کوئی باغی نہیں بنتا، بغاوت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو، ہم کو اپنا حق چھین کے لینا پڑے گا، یہ وقت ایسا ہے۔ آؤ عہد کرو آپ کہ ہم اپنے صفوں میں ملی اتحاد پیدا کریں گے، اختلاف نہیں پیدا کریں گے۔ آپسی بھائی چارہ بناؤ آپ میرے بھائی، آپس میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، آپس میں اختلاف و انتشار کو بالائے طاق رکھ کر کے
जीने का सलीका, हुनर, ढंग और तरीका जानने की कोशिश तो करो। आपस में इफ्तिराक और इंतशार ना पैदा करो। मुझे आपसे ये कहना है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। ऐ मेरे भाइयों, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, मुत्तहिद अगर आप होना, मुत्तहिद अगर होना तो गुलशन के निजाम को बदल के रख सकते हो। मुत्तहिद अगर हो जाओ ना, मुल्क के हालात को भी आप बदल करके रख सकते हो। मगर जब मुंतशिर होना, टोलियों में बटे हुए होना, इख्तिलाफ में पड़ गए होना, इंतशार के जंजीर में जकड़े हुए होना, इफ्तिराक के जंजीर में आपने इफ्तिराक की जंजीर को अपने गले में डाल लिया। ऐ मेरे भाई, दुनिया ये जानती है ना, बस अब इन्हें जैसे चाहो वैसे घुमाओ। नहीं मेरे भाई, इफ्तिराक और इंतशार पैदा करोगे, टोलियों में बट जाओगे। रब्बे काबा की कसम, दुनिया तुम्हें इस दुनिया से नेस्तो नाबूद कर देगी। तुम्हारा खातिमा हो जाएगा, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। ऐ मेरे भाई, ऐसे वक्त में जबकि मुल्क की हालत बड़ी नागुफ्ताबे है, अपने सफों में मिली इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये पैगाम दिया, इफ्तिराक को इंतशार न पैदा करो। ऐ मेरे भाई, आपसी भाईचारा आप पैदा करो अपने अंदर। आप जानना चाहते हो कि हम भाईचारा कैसे पैदा करें, आप ये जानना चाहते हो सहाबे किराम और तबा ताबईन में आपस में लोग कैसे रहते थे, एक दूसरे के कैसे गमखार थे, एक दूसरे के कैसे हमदर्द थे। आओ चलो तारीखो सीर का मुताला करें, पता ये चलेगा। हमारे सामने एक वाकया आता है, जंगे यरमूक का वाकया। जानना चाहते हो आप भाईचारगी किसे कहते हैं? आज हमारा मसला ये है कि अगर हम और आप चार भाई हैं, चार भाई में छोटा भाई तरक्की कर रहा है तो बड़ा भाई टांग खींच रहा है। हमारा मामला ये है कि एक घर में चार लोग रहते हैं, दो बेचारे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, दो कम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो होता यह है, जो तरक्की नहीं कर पाता वो तरक्की करने वालों से जलने लगता, वो जलने लगता। क्यों तरक्की कर रहा? और तो और साजिशें होने लगती है। कितने कत्ल और खून इसी बिना पे हो जाते हैं कि ये तरक्की क्यों कर रहा है। जंगे यरमूक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान लड़ी जाने वाली ये जंग है। जंगे यरमूक मेरे भाई, जंगे यरमूक में मुसलमान और काफिरों के दरमियान ये लड़ाई हुई। जब लड़ाई शुरू हुई ना, तो चंद मुसलमान काफिरों ने वार पे वार किया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़े। ये वाकया आप अपने ज़हन के किसी कोने में महफूज कर लेना मेरे भाई। चंद मुसलमान जमीन पर गिर पड़े। एक भाई के जबान से कलिमा निकला, एक भाई ने सदा दी, ऐ मेरे भाई मैं प्यासा आदमी हूं, मुझे पानी पिला दीजिए। जब किसी को चोट लगती है ना, तो उसे प्यास की शिद्दत महसूस होती है, और लोग कहते नहीं ठंडा पानी मत पिलाओ, गर्म पानी पिलाओ या दूध गर्म पिलाओ उसे, ताकि फायदा करे, नुकसान ना हो। एक साथी ने आवाज दी, ऐ मेरे भाई मैं प्यासा आदमी हूं, मुझे पानी पिला दीजिए। दूसरे वाले भाई ने सदा सुनी है, मेरा भाई जमीन पर चीख रहा है, पानी तलब कर रहा है, पानी मांग रहा है। फौरन
پانی کا پیالہ لیتے ہیں اور اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے. اپنے بھائی کو جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں پانی کا پیالہ جب انہوں نے دیا, ابھی زمین پر پڑے ہوئے زخمی بھائی نے پانی کا پیالہ اپنے ہونٹ سے لگایا تھا کہ بغل میں پڑے ہوئے دوسرے بھائی نے صدا دے دی, اے میرے بھائی میں بھی پیاسا ہوں, مجھے بھی پانی دے دیجئے. ہم اور آپ ہوتے اگر, ارے پہلے اپان پیٹ بھرو, اپنا پیٹ پہلے بھر لو, بعد میں بچے گا تو دے دینا. پہلے اپنا پیٹ بھر لو اور ہو سکے تو فریج میں لے جا کر کے کچھ کھانا بچا کے رکھ لو, تاکہ اس کے بعد بھی جب بچے گا تب دینا, ورنہ دیکھا جائے گا. اے میرے بھائیوں, پانی کا پیالہ پہلے والے بھائی کو دیا گیا, اس نے پانی نہ پیا, کہا لے جاؤ میرے دوسرے والے بھائی کو پانی کا پیالہ دے دو, اس لیے کہ اگر میں نے یہ پانی پی لیا تو کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا, پوچھے گا میرا بندہ پیاسا تھا, تجھ سے پانی طلب کر رہا تھا, تیرے پاس پانی موجود بھی تھا, تو نے پانی کیوں نہ پلایا, میں کیسے پانی پی لوں جبکہ میرے بغل میں پڑا ہوا میرا بھائی پانی طلب کر رہا ہے. پہلے والے بھائی نے پانی کا پیالہ دوسرے والے بھائی کے پاس پہنچا دیا, دوسرے والے بھائی نے جب پانی پینا چاہا تو تیسرے نے صدا دے دی, اے میرے بھائی مجھے پانی دے دیجئے, میں بھی پیاسا آدمی ہوں. اے میرے بھائی ایک کے بعد دیگرے اخیر والے بھائی نے بھی صدا دی, اخیر والے تک پانی کا پیالہ پہنچا دیا گیا, لوگوں نے پانی نہ پیا, لے جاؤ میرے بھائی کو دے دو, لے جاؤ میرے بغل والے بھائی کو پانی کا پیالہ دے دو. اے میرے بھائیوں, جب اخیر والے بھائی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر کے پہنچے تو اخیر والے بھائی نے کہا, اے میرے بھائی ارے میں یہ پانی کا پیالہ کیسے پی لوں, میں یہ پانی کیسے حلق سے نیچے اتار لوں جبکہ میرے ان بھائیوں نے پانی نہ پیا, مجھ تک پانی ٹرانسفر کر دیا ہے, مجھ تک انہوں نے پانی بھیج دیا. اے میرے بھائی لے جاؤ میرے پہلے والے بھائی کو پانی کا پیالہ دے دو. اے میرے بھائیوں, جب وہ ساتھی پہلے والے بھائی کے پاس پھر سے پانی کا پیالہ لے کے پہنچے, کیا دیکھ رہے ہیں, پہلے والے ساتھی کا انتقال ہو چکا, دوسرے کے پاس پہنچے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تیسرے کے پاس پہنچے وہ بھی دنیا چھوڑ چکے. اے میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح, آخر وہ کون سی چیز تھی کہ ان بھائیوں نے ایک دوسرے کو پانی پلانے کے چکر میں اپنی جان اللہ کے حوالے تو کر دیا مگر پانی پینا گوارا نہ کیا. اے محترم سامعین کرام, کاش ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا, اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے غریب لوگوں کی دیکھ بھال میں ہم لگ جاتے, انشاءاللہ تعالی اسی دن سے ہم انشاءاللہ ترقی کے منازل طے کرنے لگ جاتے. اے میرے بھائی ان ساتھیوں نے پانی نہ پیا اس لیے کہ میرا بھائی پیاسا نہ رہ جائے, وہ خود بھوکے رہے, وہ خود بھوکے رہے, اوروں کو تشنا لب نہیں رکھتے. ایک جگہ میں شعر پر پڑھ رہا تھا, تشنا لب نہیں رکھتے, تو ایک صاحب نے مجھ سے بعد میں کہا مولانا وہ تشنا نہیں تشنا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ ڈکشنری اٹھاؤ, آپ دونوں پڑھ سکتے ہو, تشنا اور تشنا دونوں پڑھ سکتے ہو. جی ہاں, وہ خود بھوکے رہے, وہ خود بھوکے رہے, اوروں کو تشنا لب نہیں رکھتے. تیرے رندوں میں کتنا جذبہ ایثار ہے ساقی. اے میرے بھائیوں خود نہ کھاتے تھے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے, خود نہ کھاتے تھے
जाबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ऐ अल्लाह के बंदो, मेरा दूसरा पैगाम आपके नाम ये है, आज जिन हालात से आप गुजर रहे हो, ऐसे वक्त में इख्तिलाफ को बालाए ताक रख दो। आप आपस में इख्तिलाफ नहीं, इंतशार नहीं, इत्तेहाद पैदा करो, इत्तेहाद। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। ऐ मेरे भाइयों, धागा अगर एक होगा ना तो उसे कोई यूं ही खींच के तोड़ देगा। जब आपस में कई धागे मिल जाएंगे, उसका तोड़ना महाल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, एकजुट हो जाओ। मजहब इस्लाम तुम्हें ये सबक देता है, आपस में मुत्तहिद बन जाओ। मेरे तकरीर का एक पैगाम आपके नाम ये है, हालात से अगर मुकाबला करना चाहते हो ना तो टोलियों में बट करके हालात का मुकाबला आप कतान नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर, आपके सफों में मिली इत्तेहाद पैदा न होगा। जरा बताओ, आप जब हम और आप एक हो जाएंगे तो फिर कोई हमें परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता है इंशाअल्लाह ताला। तो हज़रात गिरामी, मैंने आपसे पहली बात ये एक पैगाम मैंने आपके नाम ये किया है कि ऐसे हालात में हमें एक काम ये करना है कि अपने सफों में मिली इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। अल्लाह हमें मुत्तहिद हो करके रहने, सहने और उठने बैठने के अल्लाह तौफीक इनायत फरमाते हैं। आमीन। अरे यार, कम से कम आमीन तो कह लो। आप लोग आमीन तो कह सकते हैं ना, जबान खोलिए आप। और अगर गुटखा पान खाए हुए हो तो फिर अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। जी, कितने लोग इसमें खैनी बना के खा रहे हैं, वो भी देख लीजिए आप। बताइए आप, इतनी मुतबर्रक महफिल में हम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे वक्त में भी हमें खैनी और बीड़ी सिगरेट पान कर पड़ी हुई है। अल्लाह हिदायत दे हमें, और जो लोग भी इस चीज के आदी हो अल्लाह उससे उन्हें नजात दे दे। आमीन। तो हज़रात गिरामी, मैं कह ये रहा था कि हमारे सफरों में मिली इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। जी, और अच्छा एक और काम, एक दूसरा काम हमें क्या करना है, अपने अखलाक को बेहतर बनाना होगा। अखलाक की गिरावट आई है हमारे अंदर। आज आप अंदाजा लगाओ, हम 4 लोग बैठे हुए हैं, उन 4 लोगों में से 2 लोग बेचारे इसी में मुलविस होते हैं कि फला ऐसा है, धमका ऐसा है, फला ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। हम यही कर रहे हैं, किसी बात को लेकर के अनबन हो गया, गाली गलौज पे आमादा। अखलाक आप जानना चाहते हो? नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना क्या थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? अरे दुनिया के तमाम लोगों का दिल आप जीत लोगे अगर आप अपने जबान में मिठास पैदा कर लो। आप अखलाक मंद बन जाओ, आप बाअखलाक हो जाओ। नबी अकरम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, व इन्नका लअला खुलुकिन नज़ीम। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आला अखलाक के आदमी हो, आपसे बढ़िया अखलाक मंद कोई नहीं। वो नबी मेरे भाई, जिस नबी को जब नबी नहीं बनाया गया था, ऐसे वक्त में फिर दुनिया के लोग, समाज के लोग, मुआशरे के लोग, सोसाइटी के लोग कहते थे ये सादिक है, ये अमीन है। आज हमें दुनिया कहती है ये चोर है, ये डाकू है, ये चंडाल है, ये फरेबी है, ये मक्कार है। ऐ अल्लाह के बंदो, खत्म करें या समेटिए? खत्म करने का इशारा।
جی تو چلیے میرا دوسرا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا ویسے اخلاق کے حامی ہم اور آپ بن جائیں. ایک بات میں آپ سے کر کے بس اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. سمیٹیے کا مطلب میں سمجھتا ہوں. جی ہاں میں ایک واقعہ آپ کو دے دیتا ہوں, بس وہ واقعہ آپ لے لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا بارہا آپ سنتے چلے آئے ہیں میرے بھائی, لیکن یہ واقعہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں جب بات نبی کے اخلاق کی آتی ہے. کاش ہم بھی ایسے اخلاق مند ہو گئے ہوتے. ویسے تو نبی کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا تو کہا ان کا اخلاق قرآن ہے, نبی کا اخلاق قرآن ہے. ارے قرآن پورا اخلاق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے ویسے تھے, یہ تمام باتیں آتی, لیکن نہیں میرے بھائی. ایک واقعہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے, بارہا آپ سنتے چلے آئے ہو, سمامہ بن وصال کا واقعہ. یمامہ کا گورنر ہے کون؟ سمامہ بن وصال. جی ہاں, یہ رکا جہاں میں لایا تھا اس کو وہیں رکھنا پڑے گا, اس لیے کہ اب کہاں وقت ہے میرے بھائی. سمامہ بن وصال یمامہ کا گورنر ہے, نبی کے برا بھلا کہنے والا, نبی کو پریشان کرنے والا, نبی کے خلاف باتیں کرنے والا. آج تم کہتے ہو میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, میرے خلاف یہ ہو رہا ہے, میں کوئی کام کرتا ہوں تو لوگ مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائی آپ جب بھی کوئی اچھا کام کرو گے تو دنیا تمہیں پریشان کرے گی. کوئی بھی کام آپ کرو گے, ذرا بتاؤ آپ وہ کہاں اور کس جگہ پہ آپ کی تعداد کم رہی ہے صحیح لوگوں کی؟ ہمیشہ ان کی تعداد کم رہی ہے. کم ہمت آپ کو ہونا نہیں ہے. شوق سے آپ جس راستے پہ چل رہے ہو صحیح راستہ اور ڈگر اپناؤ اور اسی راستے کو پکڑ کر کے چلتے جاؤ, منزل مقصود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی. یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل سے. میرے بھائیو سمامہ بن وصال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والا ہے. ایک دن صحابہ کرام نے سمامہ بن وصال کو گرفتار کر لیا, پکڑ کر کے لے آئے, اور لے کر کے آئے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہا سمامہ کیا حال ہے, بتاؤ آپ کیا اخلاق تھا آپ کا, اپنے دشمن سے بھی کوئی حال پوچھتا ہے. آج ہم اور آپ ہیں, بھائی بھائی میں کسی بات پر اگر انبن ہو جائے, تکرار ہو جائے, کئی مہینے تک بات چیت نہیں ہوتی. کتنے ایسے لوگ اسی محفل میں بیٹھے ہوں گے, کسی بات پر اپنے چچا سے تکرار یا لڑائی ہوئی ہے صرف باتوں میں, اور ہوتا یہ ہے نہیں شادی بیاہ میں اس کے یہاں کھانا نہیں ہے, عقیقے میں اس کے یہاں کھانا نہیں ہے, اس سے دور رہنا ہے, اس سے کوئی لین دین نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اے سمامہ کیا حال ہے؟ اے دنیا کے لوگوں, آج تم کہتے ہو مذہب اسلام ایسا ویسا. اے لوگوں سنو, آپ جاننا چاہتے ہو نا, مذہب اسلام تو وہ دھرم ہے, وہ مذہب ہے جس نے مانوتا کا سندیش دیا ہے, جس نے پیغام یہ دیا ایک بن کر کے رہو. سماج میں کوئی نان مسلم بھی پریشان حال ہو, یہ نہ دیکھو کہ وہ کون, جاؤ اور اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی اختلاف نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے کہا قید کر کے حال پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھیوں, اسے کوئی تکلیف تو نہیں دی ہے؟ کہا صحابہ کرام نے اے اللہ کے نبی پکڑ کر کے لے کے آئے, بس کھمبے سے اسے باندھ دیا اے اللہ کے نبی, اور ہم لوگوں نے کچھ نہ کہا. اللہ کے نبی نے کہا سمامہ ایک مرتبہ مجھے دیکھ تو لو. سمامہ کیا جواب دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے نہیں میں آپ کو نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیکھتا, آپ کے چہرے سے خراب چہرہ کسی کا نہیں. اے میرے بھائیوں, کس نبی کو کہہ رہا ہے آپ کے چہرے سے خراب چہرہ کسی کا نہیں؟ اس نبی کو کہہ رہا ہے جس نبی کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا تھا اے میرے نبی, اے
مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ رب کے پاس کھڑے تھے, آپ کہتے جا رہے تھے اے میرے رب مجھے ایسا بنا دے, آپ کہتے چلے گئے, رب آپ کو بناتا چلا گیا. ارے آپ تو اتنے حسین و جمیل ہیں. ایک نان مسلم شاعر نے کہا مائیں جنتی ہے ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر, اس سے زیادہ شجاع, اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا منشیہ نہیں دیکھا, آدمی نہیں دیکھا. اس انسان کو, اس آدمی کو سماما کہہ رہا ہے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا, آپ کا چہرہ بڑا خراب ہے. نبی نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے نہیں دیکھنا چاہتے ہو نا, ایک مرتبہ میری قریہ, میرے بستی پہ نظر ڈال لو, میرے گاؤں کو دیکھ لو. سماما نے کہا آپ کے گاؤں سے خراب گاؤں بھی کوئی نہیں ہے. اے اللہ کے بندو, کون اس مجمع میں بیٹھنے والا, کون یہ نہیں چاہتا, کس کے دل میں یہ تڑپ نہیں, کون یہ نہیں سوچ رہا ہے کاش مجھے مکہ اور مدینے کا دیدار ہو جائے. اس نے کہا نہیں دیکھتا. نبی واپس چلے گئے. دوسرے دن آئے, وہی سوال وہی جواب. آپ پھر واپس گئے. تیسرے دن بھی آپ تشریف لائے, پھر وہی سوال وہی جواب اس نے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے. اے میڈیا کے حرام خور لوگوں, اے پرنٹ میڈیا کے لوگوں, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا کے دلالوں, سنو تو صحیح, تم کہتے ہو نبی ایسا تھا, نبی ویسا تھا, مسلمان اس کے طرز پہ عمل کرتے, وہ بھی ویسے خراب. اے میرے بھائی آؤ, آپ جاننا چاہتے ہو نبی کے اخلاق کو, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو ہمارے نبی کا اخلاق کیسا, نبی کو برا بھلا کہنے والا, نبی کے سامنے کہنے والا تمہارا چہرہ خراب ہے. آج کسی آدمی سے کوئی دوسرا آدمی اپنے اس لڑکے کو, اس لڑکے کے بارے میں جو لولا ہو, لنگڑا ہو, اگر کوئی کہہ دے اے لولا لنگڑا لڑکا تیرا ہے, رب کعبہ کی قسم ہم اور آپ لڑائی جھگڑے پہ آمادہ ہو جائیں گے. میرے نبی نے یہ پیغام دیا. تیسرے دن آپ جب تشریف لائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابہ کرام, لاؤ جاؤ جاؤ, میں نے اسے معاف کر دیا, میں نے اسے معاف کر دیا. سماما کو کھول دو. سماما بھاگتا جا رہا ہے, تم خبریں چلاتے ہو نبی کے ماننے والے دہشت گرد, رب کعبہ کی قسم تم سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے جو تم یہ خبریں چلاتے ہو. سماما بن اسال کو چھوڑ دیا گیا, دوڑتا ہوا جا رہا ہے, قدم آگے کی طرف بڑھا رہا ہے, دل پیچھے کی طرف آ رہا. سماما یہ دیکھ کے سوچ کے پریشان ہو رہا ہے, ارے یہ کیسا آدمی ہے, ارے اس کو میں نے دیکھا, یہ وہ آدمی ایسا انسان ہے جب یہ وضو بناتا ہے نا تو وضو کے پانی کو اس کے ساتھی لینے کے لیے دوڑ پڑتے. وضو کیے ہوئے پانی کو صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے. پانی تو الگ بات, جب اس کے منہ سے بلغم نکلتا, تھوکتا ہے وہ نبی, تو صحابہ کرام اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے. اچھا ہاں یہ بات سچ ہے, جب اس نے مجھے چھوڑ دیا تو چلو جاتے جاتے ایک مرتبہ اس کا چہرہ تو دیکھ لے. جو اس کا چہرہ تو دیکھ لے. سوچ کر کے بڑی تیزی سے گیا تھا, پلٹ کے واپس آیا, کیا دیکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. سماما نے نبی کو دیکھا, نبی نے سماما کو دیکھا. نبی نے کہا سماما اب کیوں آئے, ہم نے تو چھوڑ دیا تھا. سماما نے جواب دیا, شاعر نے اس کی عکاسی کر دی. شاعر نے کہا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا, مجھ کو اپنا
بنا کے چھوڑ دیا، کیا سیری ہے کیا رہائی ہے۔ سمامہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میں گیا اس وقت تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، مجھے آپ کو دوسرا پیغام یہ دینا، حالات سے اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو نا تو اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ اس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائی، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے بڑے بھائی شیخ فضل الرحمان صاحب کا میں وقت لے لوں۔ اگر میں نے ان کا 2-5 منٹ لیا ہوگا تو چھوٹا بھائی میں ہوں اور وہ بڑے ہیں، ہم سے معاف کریں گے۔ دعا کرتے ہیں بار الہ، حالات ہمارے ملک کے ہیں خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اللہ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے جو 2 باتیں میں نے کہی ہے، اے اللہ ہم دونوں باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔